دوستو جو آدمی جتنی بڑی ذمہ داری پر فائز ہوگا یقیناً اس کا مقام بھی اتنا ہی اونچا اور اتنی بڑی ذمہ داری کا ہوگا۔ اللہ نے اپنے بعد تمام نبیوں کا مقام بنایا، یقیناً نبیوں کی ذمہ داری اور نبیوں کی قربانی بھی اتنی بڑی ہے۔ اور دوستو سیدنا ابراہیم علیہ السلام 120 سال کی زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا امتحان تھا کہ اے اللہ چراغ نبوت کو کون جلائے گا، میرے بعد دین کا سلسلہ کون لے کر آئے گا، اے اللہ میرے چلے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ میرے خاندان سے کیسے چلے گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری نسل میری اولاد نہیں جو میرے بعد یہ نبوت کا کام اور ذمہ داری کا کام سنبھالے، اے اللہ اس کو کون چلائے گا۔ یقیناً دنیاوی اعتبار سے میں نا امید تو نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی عالم کے اعتبار سے لوگ نا امید ہو جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ اے اللہ تو ہمارے اس بڑے کام کو انشاءاللہ ہمارے خاندان سے چلوائے گا۔ 120 سال کی عمر میں جا کر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو دریچے سے ان کی بیوی نے سنا اور چہرے میں مسکراہٹ چھا گئی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میاں جی کم سے کم عمر کا لحاظ کر لیا ہوتا، کس عمر میں جا کے کیا مانگتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ دریچے سے جا کے حضرت ہاجرہ نے چہرے پر مسکراہٹ لا کر انہوں نے آواز نکالی کہ میاں جی تھوڑا خیال کر لیتا کس عمر میں جا کے کیا مانگتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرا محبوب بندہ ہے جس کو مجھے خلیل اللہ بنانا ہے، میرا محبوب بندہ ہے جو ذبیح اللہ کا باپ کہلائے گا، میرا محبوب بندہ ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا، میرا محبوب بندہ ہے جن کے کارناموں کو حاجیوں کے ذریعے سے یاد کراؤں گا، میرا محبوب بندہ ہے جن کی اولاد کے پاؤں تلے میں زمزم کا پانی جاری کروں گا، میرا محبوب بندہ ہے میں جن کے ذریعے سے دنیا کا سب سے پہلا گھر تیار کروں گا۔ جاؤ جبرائیل وہاں جا کے بوڑھے اور بوڑھیا سے جا کے کہہ دو کہ اللہ کے وہاں نا امیدی نہیں چلا کرتی ہے، اللہ نے بغیر ماں باپ کے بھی اولاد دیا ہے، اے ہاجرہ تمہارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر منشا قربانی سے جڑا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ یہ سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کے واقعات کے بارے میں میرے نبی سے کہا، اے نبی یاد کرو وہ ٹائم، اللہ نے پیارے نبی سے کہا اے نبی یاد کرو وہ ٹائم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے آقا نامدار یاد کرو وہ ٹائم جب میں نے اس روئے زمین پر ایک ہستی سے امتحان لیا تھا، اس روئے زمین پر چند باتوں کو آزمایا تھا، اس روئے زمین پر میں نے سیدنا ابراہیم سے کہا میں نے چند باتوں کا امتحان تم سے لینا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے اللہ آپ کا حکم آئے گا انشاءاللہ میں کروں گا، اے اللہ آپ کا آرڈر آئے گا میں اس کو پورا کروں گا، اے اللہ تیرا فرمان جاری ہوگا میں دنیا والوں کے سامنے وہ فرمان پورا کر کے دکھاؤں گا، اے اللہ آسمان سے تو فرمان جاری کرے گا میں دنیا کے اندر اس کی تعمیل کروں گا۔ دوستو لیکن کام والا چاہتا ہے، محنت کرنے والا چاہتا ہے اس کی مزدوری مل جائے، کام والا چاہتا ہے کام کے بعد مجھے پیسہ مل جائے، پڑھنے والا بچہ چاہتا ہے
ہے میں اچھا ٹیچر بنوں گا، پڑھنے والا بچہ چاہتا ہے میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم کے اندر جا کر ایک بہترین عالم دین بنوں گا، ایک بہترین مفتیان کرام کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آؤں گا۔ ایک بچے کے دلوں میں ارمان سستا ہے بڑے ادارے میں جا کر دنیا والوں کے لیے انشاءاللہ ایک راہ ہدایت کا ذریعہ بن کر آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا مجھے چند باتوں سے امتحان آپ سے لینا ہے، ابراہیم چند باتوں کا امتحان آپ سے لینا ہے، لیکن اگر میں واقعات سنانے چلوں نا آپ کو تو دوستو یہ سنتے رہیں گے، نبیوں کے واقعات ختم ہونے والے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن میں آج کی جمعہ میں ارادہ بنایا کہ آلہ والوں کو 4 پیغام دے کے آؤں گا۔ کتنا؟ 4 پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، وہ 4 مراحل، وہ 4 امتحان، وہ 4 آزمائش، وہ 4 گھڑی جس کو اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا، پڑھانے والا کبھی یہ نہیں کہتا بیٹا یہ بڑا مشکل ہے آپ کیسے پڑھو گے، پڑھانے والا کہتا پڑھو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، کام والا کہتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، جب کرتے رہو گے آسان ہو جائے گا۔ چڑھنے والوں سے چڑھانے والا کہتا ہے بیٹا چڑھتے رہو چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم کی باری آئی، دنیا کے اندر پیغام بھیجنے والا مالک دو جہاں خالق کائنات رب العالمین بیان کرتا ہے، وہ بھیج کر ابراہیم کو پیغام دے کر اعلان فرماتا ہے، ابراہیم کو حکم نامہ جاری کر کے مالک کائنات اعلان فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، میں نے جو امتحان لیا ہے یہ بڑی مشکل گھڑی کا امتحان ہے، میں نے جو پرچہ سیدنا ابراہیم کو دیا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نے جو کام سیدنا ابراہیم کو دیا ہے لوگوں یہ بڑا مشکل کام ہے، دنیا کا عالم کہہ لیتا چل جاتا، دنیا کا مفتی بتا دیتا چل جاتا، دنیا کا قاضی اس کو سنا دیتا یہ بات ماننے کے لائق ہو جاتی۔ دوستو مالک کائنات فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین کہ لوگوں جو کام میں نے سیدنا ابراہیم کو دیا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، جو کام میں نے سیدنا ابراہیم کو دیا ہے لوگوں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں قرآن کے حوالے سے، اللہ قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا آزمائش مشکل گھڑی انسان کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں اس کو ہم اردو میں مصیبت اور پریشانی بولتے ہیں، اس کو عربی زبان میں ابتلا کہتے ہیں، اللہ اس کو قرآن کے حوالے سے بیان کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، میں نے بڑا مشکل کام کے اندر ابراہیم کو ڈالا، لیکن وہ کام 4 بڑے کام سیدنا ابراہیم سے میں نے کہا زندگی کی ہر ارمان کے اندر آپ کو قربانی دینا ہے، آپ ماں کے پیٹ میں آئے وہ ٹائم بھی قربانی دیے، جب ماں کے پیٹ سے نکل گئے وہ ٹائم بھی قربانی دیے۔ میں نے پچھلی جمعہ بھی آپ کو سنایا ابراہیم کے سامنے یہ چاند نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیا، سورج نظر آیا، سیدنا ابراہیم نے قربانی پیش کیا، ستارے سیارے نظر آئے، سیدنا ابراہیم نے قربانی پیش کیا، دن اور رات کو دیکھا، سیدنا ابراہیم نے قربانی پیش کیا، رات کا اندھیرا دن کا اجالا دیکھا، سیدنا ابراہیم نے قربانی پیش کیا، ارے دن کو ڈھلتے ہوئے دیکھ کر سیدنا ابراہیم نے قربانی پیش کیا۔ تمام مراحل کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم نے کہا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ، لوگوں کون ہیں جو اللہ کے علاوہ نظام چلا سکتا ہے، لوگوں کون ہیں جو اللہ کے علاوہ رات و دن کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے، من الہ غیر اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ سیدنا ابراہیم نے بچپن سے لے کر 120 سال کی زندگی تک آپ نے اگر کسی لائن میں گزارا، ہر آن اور ہر گھڑی سیدنا ابراہیم نے یہی سوچا اے اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا منشا یہی تھا اے اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضا کے لیے میں نے سارا کام کرنا ہے، تیری رضا کے واسطے
مجھے اپنی زندگی فنا کرنی ہے، تیری رضا کے واسطے مجھے قربانیاں دینی ہیں، تیری رضا کے واسطے مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا ہے، تیری رضا کے واسطے اپنی اعلی اولاد کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ دینا ہے، تیری رضا کے واسطے تیرا اعلان جیسا آئے گا انشاءاللہ میں کر گزروں گا۔ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے ابراہیم تم نے کام کیا ہے، اے ابراہیم اللہ کہتے ہیں اے ابراہیم تم نے کام کیا ہے، وہ کام کا صلہ ملے گا، اس کام کا بدلہ ملے گا، اس کام کا انجام ملے گا، اس کام کا نتیجہ ملے گا۔ اے ابراہیم تم نے جو محنتیں کی ہیں اس کام کے بدلے میں ایسا دوں گا کہ دنیا میں آج تک میں نے نہیں دیا، ایسا انعام عطا کروں گا کہ جن کے صدقے میں نے دنیا سجائی ہے، ایسا انعام عطا کروں گا جو آج تک میں نے کبھی نہیں دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم کے قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے سب سے بڑا انعام اس دنیا کو اندر جو عطا فرمایا وہ تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا۔ یہ ابراہیم کے کام کا نتیجہ ہے۔ حضرت محمد کریم کا آنا اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے کہ لوگوں میں تو آنا ثمرہ دعوت ابراہیم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے انا ثمرہ دعوت ابراہیم کہ لوگوں میں تو نتیجہ ہوں، لوگوں میں پھل ہوں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا۔ دوستو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ کے اندر آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ اجمالی اعتبار سے، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اجمالی اعتبار سے وہ 4 قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ کی دنیا میں لکھا ہے، تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کے قلم نے اس کو سپرد کیا ہے، تاریخ کے حوالے نے اس کو دنیاوی سامنے میں پیش کر کے دکھایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا اے ابراہیم قربانی دے گا، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ میں تیار ہو گیا۔ اے ابراہیم قربانی دے گا، اللہ میں تیار ہو گیا۔ ایک کے بعد دیگرے، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا نمبر آیا۔ اسکول کے اندر 3 پیپر آپ کو کرنا پڑتا ہے، دارالعلوم مظاہر علوم کے اندر جا کر 5 سوالات آپ کو ملتے ہیں، 3 سوالوں کے اندر اچھے نمبرات آپ کو لا کر وہاں کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ دوستو دنیاوی اعتبار سے 5 سوال ملا کریں گے، 7 سوال ملا کریں گے، 3 کا جواب آپ کو دینا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے اوپر سوال آیا، کر کے دکھایا، دوسرا سوال آیا، کر کے دکھایا، تیسرا سوال آیا، کر کے دکھایا، چوتھا سوال آیا، کر کے دکھایا۔ اللہ نے کہا کہ مانگو، قال انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم تو مانگتا رہ، تجھے کیا چاہیے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے لوگ ہوتے، دنیاوی چاہت والے لوگ ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کہتے اے اللہ مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے، خدا کی قسم اللہ بنا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے اے اللہ ساری دنیا کا خزانہ میرے قدموں تلے رکھ دے، اللہ رکھ دیتا۔ حضرت ابراہیم کہتے اے اللہ مجھے ساری دنیا کے اندر ایسا بادشاہ بنا دے کہ ساری دنیا میری تابعداری کرنے والی ہو جائے۔ وہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو عطا فرما دیتے، لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوگوں مجھے وہ چاہنا ہے، لوگوں مجھے وہ چاہت کرنی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک باقی رکھنا ہے، لوگوں مجھے وہ چاہنا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہے۔ دوستو پہلا امتحان، پہلا پرچہ، پہلا اگزام نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اس سے پہلے بھی ہوا، انشاءاللہ کبھی ضرور سناؤں گا، لیکن ابھی قربانی کے تعلق سے آج صرف 4 باتیں آپ دھیان میں رکھیں۔ پہلا امتحان نمرود کے دربار میں، سارے خداؤں کی توہین ان کے اعتبار سے ہوا۔ جب دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی توہین کس نے کی ہے، قرآن میں ایک ورڈ ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ 17ویں جز میں ہے۔ قالوا سمعنا فتى
यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। अल्लाह ताला ने वहाँ फ़तह इस्तेमाल किया है। फ़तह कहते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर उभरती हुई जवानी को। एक बच्चा जब 15 से 25 साल के दरमियान होता है, उस जवानी को कहते हैं उभरती जवानी। जब 30 साल हो गया तो आज के ज़माने में बुढ़ापा शुरू। 40 साल हो गया तो भाई ना आता ना पता। अब आज के ज़माने में लोग बोलते हैं 40 साल के बाद आता भी नहीं पता भी नहीं। 30 साल के बाद बुढ़ापा शुरू, 15 से लेके 25 तक फुल जवानी। कुरान में कहा कालू समिअना फ़तह यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। नमरूद ने कहा कौन है ऐसा, कौन ऐसा बहादुर आ गया, कौन ऐसा निडर पैदा हो गया जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। लोगों की ज़ुबान से आवाज़ आई युकालु लहू इब्राहिम, एक जवान है। अल्लाह ने वहाँ कुरान में ये नहीं कहा वो नबी है। अल्लाह ने सैयदना इब्राहिम के बारे में ये नहीं कहा कि लोगों वो इब्राहिम नबी है। कालू समिअना फ़तह, आलिमों से पूछ लो तफसीर की, इंशाअल्लाह तमाम मुफस्सिरीन किराम से पूछ लो, नहीं तो मेरे से पूछ लो, इंशाअल्लाह मैं आपको तफसीर सुना दूंगा। कालू समिअना फ़तह यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। अल्लाह ने कहा कि मैंने इब्राहिम को नबी नहीं कहा, वहाँ पर नबी नहीं कहा, मैंने कहा एक जवान है। कुरान उसको बनाया युकालु लहू इब्राहिम। लोगों ने कहा कि भाई एक जवान है। वो जवान कैसा है? अपने ज़माने का नबी है। वो जवान है जिन्होंने ऐसा किया। नमरूद का पारा चढ़ गया, नमरूद का बीपी हाई हो गया कि बोलो भाई ऐसा कौन किया, क्यों किया? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और लाने के बाद सवाल हुआ कि जी आपने किया, कि यार बड़ा बेवकूफ़ मालूम होता है, करने वाले से क्यों नहीं पूछता है, और जिसके साथ ये हादसा हुआ उनसे जाके पूछो कि किसने किया। और बड़ी कुलाड़ी अपने कंधे में रखकर हमारे से सवाल करता है कि हमारे खुदाओं की तौहीन क्यों किया। या अबती लिमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युगनी अनका शैआ। इब्राहिम ने बचपन में अपने अब्बा से कहा, इब्राहिम ने बचपन में अपनी अम्मी से कहा या अबती लिमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युबसिर वला युगनी अनका शैआ। क्या मिलेगा आपको? ना ये सुनने वाले हैं, ना आपको इनसे फ़ायदा होने वाला है, ना ये देखने वाले हैं। माँ बाप ने कहा ऐसा नहीं बोलना। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या वअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं तो ऐसा बोल के रहूँगा। हज़रत इब्राहिम के अब्बा ने कहा लइन लम तंतही लअरजुमन्नका, आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सैयदना इब्राहिम ने फरमाया क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी। ए मेरे अब्बा जान, इंशाअल्लाह मैं सारी चीज़ें कुर्बान करने तैयार हो जाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि इनको हाजत रवा मान लो, अगर आप कहेंगे कि इनको मुश्किल कुशा बना लो, ऐसा कभी नहीं होगा। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी। सलामती हो अब्बा, आपका दीन आपके लिए, मेरा मामला मेरे लिए। इंशाअल्लाह मेरे लाइन को आप मेरे लाइन पर छोड़ दो, तुम्हारे लाइन को मैंने तुम्हारे लाइन पर छोड़ दिया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप के दरबार में यही कहा था, मैं डरता नहीं कि जी नमरूद आ जाएगा। अम्मा ने कहा नमरूद आएगा बेटा, हाकिम है, कि जी आने दो, कुछ बिगड़ता नहीं। बाप ने कहा कि बेटा आपको इलाके से निकाल दिया जाएगा, कि इलाके से निकलना दीन के लिए बड़ी कामयाबी होती है, कि जब इंसान अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह दीन की मोहब्बत में जाया करता है तो लोगों याद रखना इसी का नाम तबलीग और इसी को तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी ने फरमाया है। सैयदना इब्राहिम ने कहा इंशाअल्लाह कुर्बान होने तैयार। अब दरबार में आया नमरूद के जी बुलाओ उसको। वो नौजवान कौन है? दोस्तों नौजवानों, कुरान ने शाबाशियाँ आपको दी हैं। कुरान ने पैगंबर नहीं बताया, कुरान ने नबी नहीं कहा, कुरान ने नौजवानों को खड़ा किया, कुरान ने नौजवानों को शाबाशी दी, कुरान ने नौजवानों को हिम्मत दिलाया, कुरान ने नौजवानों को कहा
کہ دین کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب نوجوان دین کے لائن میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کامیابی دیتا ہے۔ جب نوجوان دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو دیندار بنا دیتے ہیں۔ جب نوجوان دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس علاقے کے اندر کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوانی کے اندر جب کھڑے ہوئے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ جناب اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود سے کہا جی اس کا نام ابراہیم ہے کہ جی بلاؤ اس کو بلاؤ۔ اس سے پہلے نمرود نے کہا کہ ابراہیم ایک مقابلہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہم تو مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ جی میرا کام ہی مقابلہ کرنا ہے، آ جاؤ میدان میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جی میں جلاتا ہوں مارتا ہوں، ایک آدمی کو بلا کے گردن اڑا دیا۔ ایک آدمی سے نمرود نے کہا جو میں نے معاف کر دیا۔ سیدنا ابراہیم نے کہا یہ تیرا کام ہے کہ جی یہ میرا کام ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ہر دن کا سورج ادھر سے نکلا کرتا ہے، اگر تو اتنا بڑا ہے تو یہ سورج کل کا سورج مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا دماغ ٹھکانے میں آ گیا، اس کی عقل کو پردہ لگ گیا، اب اس کے پاؤں سے زمین نکل گیا کہ یہ کیسا سوال ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا۔ کیا سورج وہ ہے جس کو ہم اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، آپ ادھر سے ادھر لے کے آؤ۔ اللہ نے کہا اس کا دماغ ٹھکانے میں آ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا کہ لوگوں ظالم مت بنو، اگر ظالم بنو گے ہدایت کا راستہ تمہیں نہیں ملے گا۔ سیدنا ابراہیم سے نمرود نے کہا کہ پہلا امتحان، حضرت ابراہیم نے کہا میری زندگی کا ہر موڑ امتحان میں گزرا ہے کہ جی میرے خداؤں کے ساتھ کس نے توہین کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ ارے ان سے پوچھ لے تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے۔ نمرود نے کہا یہ بولتا نہیں، ابراہیم نے کہا نہ بولنے والا کیسا خدا ہے۔ نمرود نے کہا یہ سنتا نہیں، ابراہیم نے کہا کیسا خدا ہے جو سنتا نہیں ہے۔ نمرود نے کہا کہ ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یار تیرا کیسا خدا ہے جو چلتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، کسی چیز کو دیکھتا بھی نہیں۔ دوستو اس کا غصہ اور بڑھتا گیا۔ نمرود نے دنیاوی طاقت کا سہارا لیا، انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈھکیل دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا انشاءاللہ ڈھکیل دو، کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ دنیا والوں کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنا منشا پیچھے نہیں ہٹایا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ غیر اللہ کے وہاں جا کر دین کی دعوت دینا یہ دین کی سربلندی ہے۔ اے نمرود میں تجھے خدا کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ نمرود نے کہا آگ میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انشاءاللہ خوشی بخوشی چلا جاؤں گا۔ انتظام کیا، کتابوں میں لکھا ہے کئی مہینے تک، 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کرائی گئی، آگ لگایا گیا، ڈال دیا گیا۔ واقعہ تو سنتے ہیں آپ لوگ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے کہا کہ میں نے گلے گلزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو کر کے دکھایا۔ یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا پہلا امتحان اور سب سے بڑا امتحان ہے۔ ایک امتحان نمرود کے دربار میں، اب دوسرا امتحان، آپ نے آنکھیں کھولی، 120 سال کی عمر، بیوی کی عمر 90 سال۔ آپ نے سوچا اللہ چراغ نبوت کو کون جلائے گا؟ اللہ نے کہا میں ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میری کوکھ میں اولاد نہیں، اللہ نے کہا میں دوں گا۔ ابراہیم نے کہا اے اللہ میں دنیاوی اعتبار سے بڑھاپے کی عمر کو جا چکا ہوں، اللہ نے کہا میرے پاس یہ معاملہ نہیں چلتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں، اللہ نے کہا طاقت دینے والی ذات میری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تو اب دنیاوی اعتبار سے نا امیدی کے لائن میں آ چکا ہوں، اللہ نے کہا کہ نا امید نہیں ہوا کرتے۔ اے ابراہیم نا امید کیوں ہوتا ہے؟
तो नाउम्मीद मत हो। दोस्तों, वहाँ पर भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, लोगों से कहा, नमरूद के दरबार से पैगाम मस्जिद आला वालों इब्राहीम ने आपको दिया। नमरूद के दरबार में जाकर पैगाम दुनियावी लोगों को दिया कि लोगों, जालिम बादशाह आ जाए, तुम उनकी गुलामी नहीं करना। उसके बाद जब औलाद का मसला आए, लोगों दर बदर जाकर दुनियावी लोगों से भीख ना मांगना कि वो मुझे औलाद दे दे, वो मुझे औलाद दे दे। अगर ऐसा होता सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ऐसा कारनामा करके दुनिया को न बताते। सैयदना इब्राहीम ने आपको पैगाम दिया कि लोगों, दुनियावी लोगों से जाकर मुरादें न मांगना, दुनियावी लोगों से जाकर अपनी मुरादें पूरी ना करवाना, लोगों दुनियावी लोगों से जाकर हाथ उठाकर ना मांगना, इसलिए कि मैं नाउम्मीदी के आलम में था। मैंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। 120 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैं एक जगह गया, अल्लाह से लो लगा के गया, अल्लाह से उम्मीद करके गया, अल्लाह से इरादा बांध के गया, अल्लाह से यकीन बना कर गया। 120 साल मेरी उम्र, 90 साल मेरी बीवी की उम्र, लेकिन अल्लाह मुझे पता है कि तू देने वाला है। हाथ उठाया, जैसा ही दुआ मांगी, वो आवाज़ हजरत हाजरा के कानों में चली गई। हजरत हाजरा ने कहा कि हाय अल्लाह, इब्राहीम क्या मांगता है भाई, मेरी उम्र भी गुजर चुकी है और आपकी उम्र भी लाइन से ख़त्म हो गई है, आप ये क्या मांग रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मेरी जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से मांगूं। जब ये ज़ुबान पर आवाज़ आई, मेरी जिम्मेदारी है मैं अल्लाह से मांगूं। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा कि जाओ, दौड़ कर जाओ, दौड़ कर हाजिरा को सुनाओ, दौड़ कर इब्राहीम को सुनाओ कि अल्लाह आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करके दिखाया, और ऐसे भी लोग हैं जिनको बगैर बाप के पैदा किया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कही, हजरत हाजरा से कहा, इंशाअल्लाह आपको भी मिलेगा, इसलिए कि अभी तो आप मौजूद हैं। फबश्शरनाहा बिइस्हाक, कुरान में लिखा है, एक औलाद अल्लाह ने मांगी, अल्लाह से मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने 2 औलादें अता फरमाई, एक इसहाक अलैहिस्सलाम की, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये 2 औलादें अता फरमा कर दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। सारा अरब, अरबीयुन नस्ल, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, सारा यूरोप ममालिक हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद, दुनिया को तकसीम कर दिया। और उसके बाद ये दूसरा इम्तिहान, उसके बाद तीसरे इम्तिहान की बारी आई। जब औलाद आपके घर में आ गया, अल्लाह ने कहा कि आप बेआबो गया वादी के अंदर छोड़ के आ जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम अब तुम खाने काबा की तामीर करो। यह भी इम्तिहान था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कि अब तुम खाने काबा की तामीर करो। बेटा ईंट उठा के देगा, बेटा मट्टी उठा कर देंगे, बेटा आपको गारा उठा कर देंगे। जब ये चारों काम कर लिए, औलाद को छोड़ के आया, जवानी के दहलीज पर कदम रखा, कुर्बानी मांगा गया। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गए, कुर्बानी के लिए लिटा भी दिए। कुर्बानी के अय्याम आने वाले हैं इंशाअल्लाह, जिसको हम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हज़रत इब्राहीम की हर अदा से दोस्तों एक पैगाम, एक मैसेज अल्लाह ने आपको दिया है कि लोगों, ज़िंदगी के किसी लाइन के अंदर आप अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को कभी हाजत रवा मुश्किल कुशा ना समझना। हर इम्तिहान के अंदर, चाहे नमरूद के दरबार का इम्तिहान हो, चाहे औलाद का मसला हो, चाहे कुर्बानी का मसला और बेआब गया वादी के अंदर छोड़ जाने का मसला हो, चाहे खाने काबा की तामीर का मसला, जब ये 4 काम सैयदना इब्राहीम ने कर दिया, नमरूद के दरबार में कामयाबी ली, औलाद के लिए अल्लाह से मांगा, औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, कुर्बान करने के लिए लिटा दिया। और चौथा काम
جب سیدنا ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دنیا والوں کے سامنے کھڑا کر دیا، اللہ نے کہا اے ابراہیم 4 امتحان تھا، اب پوچھو جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا، جو چاہو گے وہی عطا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے اللہ میری منشا ہے، میری نیت اور میرا مقصد ہے، میری زندگی کا ارمان ہے کہ آپ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری اولاد کے اندر، میری ذریت کے اندر، میری نسل کے اندر ایک ایسی اولاد بنا جس کی تابعداری ساری دنیا کرنے والی ہو۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر تاجدار مدینہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثمرہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔